معزز سامعین، آپ کا اس علم دین کی مجلس میں بہت بہت استقبال ہے، تہہ دل سے استقبال ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے اس وقت کو بروز قیامت کے لیے بخشش کا بہانہ بنا دے۔ آج کا موضوع ہم نے نظر بد کیا ہے اس پر چنا ہے، اس کو لگا نظر بد پہ۔ آئیے اس پہ کچھ گفتگو ہم کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک مصطفیٰ جان رحمت کے صدقہ طفیل میری زبان پہ اللہ تعالیٰ کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ نظر کیا ہے؟ اکثر ہم لوگ سنتے ہیں کہ نظر کیا ہے، نظر لگ گئی، نظر لگ گئی۔ کئی لوگوں سے سنتے ہیں نظر، اس کو بچے کو نظر لگ گئی ہے، اس چیز کو نظر لگ گئی ہے۔ تو نظر جو ہے وہ کیا ہے؟ تو ہم تو ہر چیز کو قرآن پاک اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہی جانچتے ہیں، پرکھتے ہیں، اور پھر اس کو ہم اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہیں۔ تو نظر جو ہوتی ہے وہ میرے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ قرآن میں اس کی دلیل دیکھیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، سورہ قلم کی آخری آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یقاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارہم لما سمعوا الذکر ویقولون انہ لمجنون وما هو الا ذکر للعالمین۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک سے مخاطب ہے، ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب، قریب ہے کہ کچھ کافر آپ کو اپنی نظروں سے پھسلا دے۔ تو اور پھر آپ کو مجنون کہتے ہیں۔ تو اس کا میننگ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ جو کافر آتے ہیں آپ کا بیان سننے کے لیے، آپ کی باتیں سننے کے لیے، یہ کوئی محبت میں نہیں بیٹھتے، بلکہ وہ اپنی نظروں کے زہر سے آپ کو گرا دینا، پھسلا دینے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو ڈگمگا دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ آپ کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ جب اللہ ساتھ ہے تو پھر کون بگاڑ سکتا ہے کچھ؟ تو لیکن یہ نظر سے یہ پوری کوشش کے ساتھ آتے ہیں کہ نظر لگائیں آپ کو، کیونکہ انہیں بھی معلوم ہے، ہر مذہب کے انسان کو معلوم ہے نظر لگتی ہے، نظر ہے۔ کچھ عقل کے اندھے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ نظر وظر کچھ نہیں ہوتی ہے، ابھی تو بہت سائنس کا دور ہے اور کہاں نظر کی بات کرتے ہو۔ تو میری نظر میں وہ ایک دم ناسمجھ لوگ ہیں، کیونکہ قرآن سے بڑھ کر کوئی علم نہیں ہے، قرآن سے بڑھ کر کوئی بھی کتاب نہیں ہے، قرآن سے بڑھ کر اور میرے آقا کے قول سے بڑھ کر کسی کا قول نہیں ہے دنیا کے کسی انسان کا۔ اللہ کے رسول کی بات آ جائے، بات ختم ہو گئی، بالکل اس پہ سل لگ گئی، مہر لگ گئی، جو حق ہو گئی بات۔ تو آقا کو اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرمانا کہ یہ کافر آپ کو نظر لگانے کے لیے آتے ہیں، تو پھر حق ہے، نظر لگتی ہے۔ اور میرے آقا مدنی آقا حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ نظر بد جو ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، ہمارے آقا مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ نظر بد جو ہے انسان کو قبر تک اور اونٹ کو ہانڈی تک لے جاتی ہے۔ جب کسی کو نظر لگ جاتی ہے تو قبر میں پہنچ جاتے ہیں۔ میرے آقا یہ بھی فرماتے ہیں کہ میری امت کا اکثر حصہ، زیادہ تر اموات، زیادہ تر موتیں نظر بد کے سبب سے ہوگی۔ اللہ اکبر۔ آقا نے بھی فرما دیا نظر بد حق ہے۔ نظر بد کیا ہے؟ حق ہے، سچ بات ہے۔ اب جو لوگ نہیں سمجھتے کہ نظر کیا ہوتی ہے بھائی، تو ان عقل کے اندھوں کو سمجھانا پڑے گا کہ بھائی ہوا کیا ہوتی ہے، دکھتی تو نہیں ہے۔ لو کے تھپیڑے دکھتے ہیں کیا؟ لیکن لو لگ جاتی ہے، بندہ مر جاتا ہے نا، سن اسٹروک جس کو کہتے ہیں،
اس میں کیا ہوتا ہے کہ تیز دھوپ کے عالم میں کوئی انسان، کوئی شخص باہر یا کوئی بچہ باہر نکلتا ہے تو سن اسٹروک کی کتنی خبریں ہم سنتے ہیں نا کہ لو لگ گئی اور ختم ہو گیا. تو لو کیا تھی؟ دکھتی تھی. اس پہ کوئی کرائم وہ کریں گے؟ اسی طریقے سے نظر دکھتی نہیں ہے لیکن لگتی ہے، برحق ہے، کنفرم ہے، نظر ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت ساری، جیسے سانپ کے زہر میں، سانپ کے منہ میں زہر رکھ دیا، بچھو کے ڈنک میں زہر رکھ دیا، اسی طریقے سے انسان کی کچھ انسانوں کے آنکھوں میں زہر ہوتا ہے، زہر رکھا ہوتا ہے، اور وہ کسی کو بھی. اور ایک خاص بات ہے کہ نظر اس کی اکثر ان لوگوں کی لگتی ہے جو حاسد ہوتے ہیں، جو حسد کرنے والے ہوتے ہیں. نظر اور حسد میں بہت زیادہ پکا ریلیشن ہے. ہاں کبھی کبھی اپنوں کی بھی نظر لگ جاتی ہے اور محبت سے بھی لگ جاتی ہے. کبھی کبھی خود کی نظر بھی لگتی ہے، سچ ہے. کبھی ماں باپ کی بھی نظر لگتی ہے، یہ بھی سچ ہے. لیکن نظر برحق ہے، حق ہے. نظر جو ہے، میرے آقا نے فرما دیا میری امت کا اکثر حصہ نظر بد کی وجہ سے قبروں میں چلا جائے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور ہوتا کیا ہے؟ نظر لگی ہوتی ہے اور ہم کیا کرتے ہیں؟ جو عقل کے اندر وہ تو مانتے نہیں ہیں نظر کو، پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ نظر کا علاج کرنے کے بجائے وہ کئی طبیبوں کے پاس، ڈاکٹروں کے پاس، حکیموں کے پاس جا کر پیسہ خرچ کرتے ہیں کہ کیا بات ہے، ہمارا بیٹا، ہمارا بھائی، ہمارا باپ، ہمارا بچہ اچھا کیوں نہیں ہو رہا، ہماری بیٹی کو کیا ہو گیا ہے. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ نظر لگی ہے اور جو سمپل اس سے کام ہو سکتا ہے، لیکن وہ ڈاکٹروں کے چکر میں دوائیاں کرتے رہتے ہیں اور دوا سے کوئی بھی اثر نہیں ہوتا. تو نظر جو ہے وہ جادو سے بڑھ کر ہے، زہر سے بڑھ کر ہے. اسی ضمن میں ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے، راوی ہے کہ میرے باپ سہل بن حنیف نے غسل کیا. میرے باپ سہل بن حنیف غسل کر رہے تھے. ان کی جلد نہایت ہی سفید اور خوبصورت تھی. وہ غسل کرنے کے لیے جیسے انہوں نے کپڑے اتارے اور غسل شروع کیا تو عامر بن ربیعہ نے، جو کہ وہ بھی صحابی ہے، عامر بن ربیعہ نے کی نظر ان کے جسم پہ پڑی تو ان کی زبان سے اچانک نکلا، واللہ میں نے اتنی خوبصورت جلد تو کسی کنواری لڑکی کی بھی نہیں دیکھی. جبکہ دونوں صحابی ہے، صحابی رسول ہیں، لیکن نظر میں جو ہر انسان کی نظر میں کبھی بھی کب زہر آ جائے گا. اب بس اتنا ان کا کہنا تھا کہ اسی وقت ابو امامہ کے والد حضرت سہل بن حنیف اسی وقت گر گئے اور تڑپنے لگے. انہیں شدید بخار ہوا، شدید بخار ہوا. حضرت ابو امامہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، کہا ایسی ایسی بات ہے، میرے باپ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے. تو میرے آقا، مدنی آقا، سنے آقا وہاں تشریف لائے اور پوچھا تمہیں کسی پر شک ہے؟ تمہیں کسی پر شک ہے کہ کس نے نظر لگائی ہے؟ تو حضرت ابو امامہ جو آپ کے فرزند ہیں، وہ سہل بن سعد کے جو فرزند ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمیں عامر بن ربیعہ یہ بات بول کر ابھی گئے ہیں. بس عامر بن ربیعہ نے کہا کہ یہ کس قدر خوبصورت ہے، اور اسی وقت میرے والد کی یہ حالت ہو گئی. حضرت عامر بن ربیعہ کو بلوایا گیا اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بھائی اپنی نظر سے اپنے بھائی کو ہلاک کر دے.
ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ جیسے ہی کہا تو پھر کہا کہ یا رسول اللہ اتنا کہنا چاہیے تھا کہ اللہ اس میں برکت دے، بارک اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ، یہ الفاظ ماشاء اللہ، تبارک اللہ، یہ لفظ ہمیشہ جب بھی کسی خوبصورت انسان کو، خوبصورت جانور کو، کسی کے مال کو، کسی کے گھر کو، کسی کی گاڑی کو، جو بھی صرف انسانوں کو ہی نظر نہیں لگتی ہے، کسی کے کھیت کھلیان کو، کسی کے باغیچے کو، جب بھی دیکھو تو کہو اللہ اس میں برکت دے، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ یہ ایک مومن دوسرے بھائی کو ایسا کہنا ہی چاہیے۔ ایک مومن دوسرے مومن کا نقصان کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر عامر بن ربیعہ کو جنہوں نے نظر لگائی تھی، جن کی نظر سے وہ بیمار ہو گئے تھے، آپ نے اسی وقت ایک تشت منگوایا حضور پاک نے، اور عامر بن ربیعہ کو اس میں وضو کرنے کا حکم دیا۔ پھر انہوں نے اس میں وضو کیا، اور پھر اس پانی کو حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ نہیں، انہیں بٹھا کے ان کی گردن سے پیٹھ پہ پانی بہایا گیا، جس نے نظر لگائی اس کے غسل کا پانی، وضو کا پانی، اور اس طریقے سے اسی ٹائم وہ ایسے اچھے ہو گئے جیسے کبھی بیمار ہوئے ہی نہیں تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ ٹریٹمنٹ بتایا گیا۔ اب یہ جو معلوم ہے تو ٹھیک ہے کہ کس نے نظر لگائی اور وہ پانی اپنا دیں گا تو بھی ضروری ہے، لیکن اگر نہیں معلوم ہے کہ نظر کس کی لگی ہے تو یہ تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ نظر لگی ہے۔ میرے آقا، مدنی آقا، سونے آقا، پیارے آقا ایک مرتبہ گھر میں تشریف لائے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر پر تھی، تو دیکھا کہ ان کے پاس میں ایک چھوٹی بچی بیٹھی ہوئی تھی، اور بچی کے چہرے پہ سیاہ اور پیلے زرد داغ تھے، چہرے کے اوپر چہرہ سیاہ اور زرد ہوا جا رہا تھا، داغ پڑ گئے تھے، پیچز۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے سلمہ اس پر دم کرو، اسے نظر لگی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیے کیا پہلی بات میرے آقا نے ہر چیز سکھائی ہے، اسے دم کرو۔ دم کرنے کا حکم اللہ کے حبیب نے دیا ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کلمات پڑھ کر، رقیہ پڑھ کر دم کرتے بھی تھے اور دم کرنا سکھاتے بھی تھے۔